انٹرنیٹ پر نیوز چل رہی تھی کہ آسٹریلین مشہور فیشن ڈیزائنر مسز آکاشا پاکستان میں ایک فیشن ویک کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ خبر سنتے ہی راہب کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ اس نے فوراً ارمان سے کہا، ارمان، میرے پاکستان جانے کا انتظام کرواؤ۔ وہ بھرے بھرے لہجے میں ارمان کو دیکھ کر کہنے لگا تو ارمان نے حیرت سے پوچھا، پاکستان؟ لیکن اچانک کیوں؟ اس کے سوال کے جواب میں راہب نے اسے گھوری سے نوازا، جس پر وہ سیدھا ہو کر بولا، اچھا بابا، گھور کے کیوں رہے ہو؟ ابھی ٹکٹس بک کروا دیتا ہوں۔ دعا جو اس وقت گارڈن میں بیٹھی تھی، ارمان نے اسے پکارا، سنیں؟ جی بولیں۔ وہ مڑ کر مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولی تھی۔ تبھی ارمان نے کہا، وہ راہب پاکستان واپس جا رہا ہے تو ٹکٹس بک کروا دی ہیں میں نے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دعا نے لاپرواہی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان تو جا ہی رہے تو کیوں نہ وہاں پر۔ ارمان کچھ کہنے سے ہچکچا رہا تھا۔ تبھی دعا نے ناسمجھی سے پوچھا، وہاں کیا؟ ہاں، وہ میں کہہ رہا تھا کہ کیوں نہ آپ کے ہاتھوں میں میرے نام کی مہندی بھی لگ جائے۔ وہ نہایت دھیمے لہجے میں نظریں جھکا کر بولا تھا۔ گڈ، اچھا مذاق ہے یہ۔ وہ طنز کر کے چائے کا کپ اٹھانے لگی تو ارمان نے کہا، مذاق نہیں، آئی ایم سیریس۔ پتہ نہیں کیوں آپ مجھے سیریس نہیں لیتی۔ وہ دعا کے سامنے والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا تو دعا نے کہا، بس چھوڑو نا، مجھے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی۔ دعا میم، میری جان سولی پر لٹکی ہے اور آپ کو اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی؟ اتنا تو ظلم مت کریں یار۔ وہ دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجا کر بولا تھا۔ دیکھو، اگر تمہیں یہی بات کرنی ہے تو میں ابھی اٹھ کر یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ وہ بیزاری سے کہتے ہوئے اپنا کپ اٹھا کر چل دی۔ لگتا ہے کہ ارمان بیٹا، تم نے کنوارے ہی مرنا ہے، وہ منہ لٹکا کر خود صحیح بولا تھا۔ وہ فیشن ویک میں آرام سے چیئر پر بیٹھی تھی، ماڈلز کو ریمپ پر واک کرتا دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے برابر میں ایک نیلا کوٹ پہنے شخص بیٹھتا ہوا محسوس ہوا، مگر اس نے توجہ نہ دی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس شخص کے پاس سے آنے والی مہک بہت جانی پہچانی ہے۔ تبھی ایک سرسری سی نگاہ اس نے برابر بیٹھے شخص پر ڈالی اور بے دھیانی میں واپس سیدھی ہو کر بیٹھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ راہب؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا اور تیزی سے واپس وہ اس لڑکے کی طرف پلٹی تھی۔ راہب نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی بھری ہوئی تھی۔ بہت دیر تک تو وہ بے یقینی کی کیفیت میں سے دیکھتی رہی، کیونکہ اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ راہب اس کے پاس آیا ہے۔ ہیلو میم، میں راہب ہانیہ، بہت بڑا فین ہوں آپ کا۔ آپ کی جیسی با ہمت خاتون تو میں نے دیکھی ہی نہیں پوری زندگی میں۔ راہب نے مسکراتے ہوئے فدا نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، راہب میرا بیٹا؟ ہانیہ کو لگا تھا کہ خوشی سے آج اس کی جان ہی نکل جائے گی۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے آ لگی۔ بہت تڑپی تھی وہ مظلوم ماں اپنی اس اولاد کے لیے، وہی جانتی ہے کہ کیسے اس نے اپنے لخت جگر کی جدائی برداشت کی تھی، مگر آج اس کی تڑپتی ہوئی باہوں کو سکون ملا تھا۔ وہ بے بس اور لاچار ماں جو اپنے بیٹے کو دودھ تک نہیں پلا سکی تھی، جو اکثر خوابوں سے یہی کہتی اٹھتی کہ میرا بچہ نہ لے کر جاؤ، وہ بھوکا ہے۔ آج اس کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ مجھے معاف کر دے مام، میں حقیقت سے واقف نہیں تھا، مگر جب سے حقیقت کا علم ہوا تو میں بہت شرمندہ ہو چکا ہوں آپ سے۔ راہب کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اس کے لہجے سے شرمندگی جھلک رہی تھی۔ نہیں بیٹا، معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے، میں ماں ہونے کا حق ادا ہی نہیں کر پائی، مجھے امی کو تمہیں لے کر جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ راہب کی معافی سن کر فوراً سینے سے ہٹ کر اس کے خوبصورت رخسار پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے ندامت سے بولی تھی، راہب کیا میں تمہیں پھر سے ایک بار سینے سے لگا سکتی ہوں؟ وہ اس سے پوچھنے لگی تو کیونکہ اسے بھی ابھی قرار نہیں آ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے سینے سے لگ کر روتی رہے۔ نہیں موم، لوگ غلط سمجھیں گے، وہ ہلکے سے کہہ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ کیا آکاشا برو جانتے ہیں میرے بارے میں؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگا تو ہانی نے کہا، ہاں بالکل، میں نے شادی سے پہلے سب کچھ بتا دیا تھا۔ موم، میں ابھی تک اپنی حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہا، لیکن مر بھی تو نہیں سکتا نا۔
راہب کے لہجے سے کرب جھلک رہا تھا، ایسے جیسے وہ مایوس ہو اپنی زندگی سے۔ اس کی آنکھیں تو بے رنگ معلوم ہو رہی تھی، اور اس کی بات سن کر ہانیہ کا دل تڑپ اٹھا تھا اپنے بیٹے کے یہ جملہ سنتے ہی۔ ویسے موم، مجھے پیدا ہوتے ہی مار کیوں نہیں دیا آپ نے؟ یہ اس کا سوال تھا جیسے کہ یا کوئی تیر۔ ہانیہ کا تو پورا وجود چھلنی ہو گیا تھا۔ کاش کہ مار دیا ہوتا تو آج اتنی تکلیف میں نہ ہوتا میں۔ وہ نظریں جھکائے ایک آہ بھرتے ہوئے رنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ چپ کرو، ایسا مت کہو، تمہارا تو اس میں کوئی گناہ، کوئی تعلق نہیں نا۔ گنہگار میں اور وہ خبیث شخص ہے، تم تو پاک ہو میرے بچے۔ تم نماز پڑھو، مجھے یقین ہے کہ میرا خدا قبول کرے گا۔ تم ایسی باتیں کیوں کرے ہو؟ تمہارا تو کوئی قصور نہیں، تم اسی طرح پاک ہو جس طرح ہر بچہ پاک ہوتا ہے میرے بچے۔ میرے اور اپنے باپ کے گناہوں کا بوجھ تم کیوں اپنے سر لیتے ہو؟ وہ ابھی سے سمجھانے والے انداز میں بول رہی تھی کہ راہب اٹھ کر چل دیا۔ وہ ہانیہ کے سامنے بکھرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو صرف اپنی ماں کی تڑپتی اور بلکتی ممتا کی خاطر اتنی دور سے چلا آیا تھا۔ راہب بیٹا، میری بات تو سنو، ایک بار تو میری بات سنو۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے دوڑی آئی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا اور پھر پوچھنے لگی، کیوں بھاگ رہے ہو تم مجھ سے؟ ہاں؟ نہیں موم، میں آپ سے نہیں بھاگ رہا، میں تو خود سے بھاگ رہا ہوں۔ وہ جیسے خود سے ہی خفا ہو چکا تھا۔ تو مت بھاگو خود سے، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ دنیا کو تو ذرا پرواہ نہیں ہوگی اس بات کی کہ ان سب میں میرا کوئی قصور ہے موم۔ دنیا تو میرے وجود کو ایک گندگی اور گناہ ہی تو کہے گی نا۔ وہ کرب بھرے لہجے میں بولا تو اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اسے اپنا وجود ہی گناہ لگنے لگا تھا۔ وہ خود بھی اپنی حقیقت کو آج قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ راہب، دنیا کیا کہتی ہے اس کی پرواہ مت کرو میرے بچے۔ خود کو مطمئن کرو کہ تم گناہ نہیں، تم حرام نہیں۔ حرام اور گناہ تو وہ کام تھا جو ہم نے کیا، اور سزا ہمارے حصے میں رہنے دو۔ تمہارا وجود تو پاک ہے، اور رہی دنیا کے لوگوں کی بات، تو یہ کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ جس کے پاس پیسہ اور دولت ہے اسی کو سلام کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے تو بادشاہ کو بھی گالی دیتے ہیں لوگ۔ تو تم اور میں کیا چیز ہیں بیٹا؟ لوگوں کو چھوڑو اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرو کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تمہارا اس گناہ سے کوئی تعلق نہیں، اور جس طرح شہزادوں کی طرح جیتے آئے ہو اسی طرح جیتے رہو۔ یہ مایوسی میرے بیٹے کے خوبصورت چہرے پر بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس کے خوبصورت چہرے کو اس میں بھر کر سمجھانے لگی، اور بیٹا میں گنہگار ہوں تمہاری اس حالت کی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے قیامت والے دن میں ہونے والے سوالوں سے۔ ہو سکے تو معاف کر دو اپنی اس گنہگار ماں کو، معاف کر دو سارے حقوق کہ جن کو میں نے پورا نہیں کیا۔ ہانیہ بلک بلک کر روتے ہوئے اس سے بولی تھی۔ آکاش اسی وقت کار پارکنگ میں داخل ہوا تھا اور اس نے ہانیہ کے آخری جملے سن لیے تھے۔ اور آکاشا کو بھی معاف کر دو۔ آکاشا نے تمہیں اور تمہاری ماں کو اندھیرے میں رکھا، مگر میرا یقین جانو کہ آکاشا نے وہی فیصلہ کیا جو میرے نزدیک تمہارے لیے بہتر تھا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر آکاشا نے بھی آ کر اپنی گفتگو میں حصہ ڈالا تھا۔ وہ بھی اب اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ بار بار اپنی باتوں میں اپنا نام مت لیا کریں، اچھا نہیں لگتا۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر آکاشا مسکرا دیا تو وہ بولا، اور پلیز آپ لوگ اب معافی مانگنا بند کریں، مجھے آپ دونوں سے کوئی شکایت نہیں۔ راہب ہانی کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کے دل پر رکھا منو بوجھ اتار رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ کتنا تڑپی ہے اس کی ماں۔ وہ لمحہ زندگی کا حسین ترین لمحہ تھا اس مظلوم ماں کے لیے کہ جب اس کا بیٹا اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ پھر راہب نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر دوبارہ رونا شروع ہو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اپنے بیٹے کے کشادہ سینے سے لگی رہی۔ تبھی راہب آکاشا کو دیکھ کر الجھ کر پوچھنے لگا، میں آپ کو کیا بلاؤں اب؟ وہی جو اتبان بلاتا ہے۔ آکاشا کے نزدیک میرا مطلب کہ میرے نزدیک تم اتبان جیسے ہی ہو۔ تم مجھے ڈیڈ یا پاپا یا بابا یا ابو، ویسے ابو تھوڑا برا ٹائپ لگے گا نا، کیونکہ ابھی تو میں جوان ہوں، تو تم مجھے ڈیڈ ہی بلا لو، یہ میری پرسنالٹی کے مطابق اچھا بھی لگے گا۔ اور پھر رازداری سے اس کے کان کے پاس آ کر بولا، مگر خوبصورت لڑکیوں کے سامنے برو کہنا، اوکے؟ اسے شوخی سے کہا تو ہانیہ فوراً سے گھورنے لگی، جس کے جواب میں وہ اپنی عادت کے مطابق زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے آنکھیں بند کرنے لگا۔ آکاشا کی کھٹی میٹھی باتیں ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر لائی تھی۔ موم، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز اتبان کو ہمیشہ میری حقیقت سے اندھیرے میں رکھیے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس تکلیف سے گزرے جس سے میں گزر رہا ہوں۔
یہ تکلیف جان لیوا ہے موم، اور میں اپنے بھائی کو اس تکلیف میں بالکل نہیں ڈالنا چاہتا۔ راہب کی بات سنتے ہی آکاشا نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور کہا، بالکل ٹھیک۔ اسے اس کا فیصلہ بالکل صحیح لگا تھا۔ ہانیہ ایک بیٹے کی حالت دیکھ رہی تھی کہ وہ بھلا کیسے اپنے دوسرے بیٹے کو اسی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ سکتی تھی۔ راہب کے فیصلے پر اسے وقت اور حالات کے آگے مجبور ہو کر راضی ہونا ہی پڑا۔ راہب، تم ہمارے ساتھ چلو نا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھانا بنا کر کھلاؤں گی۔ بہت حسرت ہے ان ہاتھوں کو تمہارے لیے کچھ بنانے کی۔ وہ تو اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہ تھی، اس لیے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی تو وہ سر ہلا کر ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس لمحے تو ہانیہ کے چہرے سے خوشی کے جام پھوٹ رہے تھے، مسرت سے اس کا دل بھر آیا تھا۔ راہب کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر وہ آگے آگے چلنے لگی، اور وہ تو سو جان فدا ہو رہا تھا اپنی ماں پر۔ ہانی کی باتوں نے اسے بہت ڈھارس اور ہمت دی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اپنے بیٹے کے وجود کو گناہ نہیں مانا تھا۔ وہ معاشرے سے نہیں بلکہ خدا سے ڈرنے والی عورت تھی۔ اطمینان کی خاطر اسے راہب کی جدائی برداشت کرنی تھی، کیونکہ ماں کا دل اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے قربانی دینے سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اوئے جلدی چل، دیکھ باہر اتنا ہینڈسم لڑکا آیا ہے۔ انشال بہت اداس رہنے لگی تھی، کیونکہ انجانے میں ہی صحیح مگر اس شہزادے سے وہ دل لگا بیٹھی تھی جو اپنے ہی غموں میں ڈوبا رہتا تھا۔ جیسے ذرا سا بھی علم نہ تھا کہ ایک سانولی سی لڑکی اپنا ننھا سا دل اسے دے بیٹھی تھی۔ ایک شام وہ ایسے ہی افسردہ سی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی کہ یسرا اس کا ہاتھ کھینچنے لگی۔ یسرا کی بات سن کر وہ الجھ پڑی اور بولی، ہینڈسم لڑکا؟ کون ہے وہ؟ ارے ہاں، ہینڈسم لڑکا ہے جس کی تصویر میگزین میں دیکھی تھی ہم لوگوں نے، اور جس کی میمز بھی تجھے بہت پسند ہے۔ کیا نام تھا اس کا؟ یسرا نام یاد کرنے کے لیے ذہن پر دباؤ ڈالنے لگی تو انشال تیزی سے بولی، کیا راہب ابرش ملک آیا ہوا ہے؟ ہاں وہی، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ امیر زادہ ہمارے گھر کیسے؟ اور ابھی یسرا کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ انشال تیزی سے باہر کی طرف دوڑ پڑی۔ وہ لاؤنج میں راہیلہ بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ راہیلہ بیگم تو اس شہزادے پر صدقے واری جا رہی تھی۔ ان کی بیتاب آنکھوں کو جیسے قرار آیا تھا۔ اس شہزادے کو دیکھتے ہی انشال کا دل بھی زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے ہاتھ پاؤں خود بخود کپکپانے لگے۔ نہ جانے کیوں پورا جسم عجیب سی کیفیت میں گرفتار ہو گیا تھا اسے دیکھتے ہوئے۔ وہ خاموشی سے راہیلہ بیگم کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور اسے چوری چوری نظروں سے دیکھنے لگی۔ آج اس نے جانا تھا کہ یہ کمبخت محبت کیا چیز ہے۔ ارے انشال، تم بیٹھ کیوں گئی؟ راہب کے لیے کھانا وغیرہ لگاؤ۔ راہیلہ بیگم نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ فوراً شرمندہ ہو کر کچن کی طرف بڑھی تھی کہ وہ بولا، نہیں شکریہ، میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ تبھی انشال نے بڑی محبت سے کہا، تو ٹھیک ہے، پھر میرے ہاتھ کی بنی چائے پی لیں۔ اس کی آنکھوں کی چمک نے اجازت ہی نہ دی راہب کو انکار کرنے کی۔ اس نے سر ہلایا تو وہ تیزی سے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ چینی کتنے چمچ ڈالوں؟ وہ پاس بیٹھ کر آہستہ آواز میں پوچھنے لگی۔ راہب کی نگاہ کا مرکز تو وہی بنی ہوئی تھی۔ تبھی وہ بولا، بس 1 چمچ۔ میں آپ کا لاکٹ آپ کو واپس دینے آیا تھا۔ اپنی جیب سے ایک لال رنگ کا چھوٹا سا باکس نکال کر اس نے میز پر رکھتے ہوئے کہا، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنے پاس رکھو بیٹا۔ راہیلہ بیگم تیزی سے احتجاجاً بولی تو راہب نے کہا، نہیں، یہ آپ کا ہے اور اسے آپ اپنے پاس رکھیں، میں نے اس جیسا ایک اور بنوا لیا ہے۔ اس نے اپنے گلے کا لاکٹ دکھاتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ انشال کی تو نگاہ ٹک گئی تھی اس لاکٹ پر، جس سے آپ کو محبت ہو اس کی تو ہر چیز پیاری لگتی ہے۔ چلیں پھر میں چلتا ہوں، میری موم میرا ویٹ کر رہی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر کھڑا ہوا، مگر انشال کا ابھی بھی دل نہیں بھرا تھا۔ وہ اداس نگاہوں سے اس کے خوبصورت وجود کو دیکھنے لگی۔ تبھی راہیلہ بیگم نے کہا، انشال، راہب کو باہر تک چھوڑاؤ۔ ان کی بات سن کر وہ سر ہلا کر راہب کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ رستے میں اس نے اپنے قدموں کی رفتار آہستہ کر لی تھی، جن کے سبب اب انشال اس کے برابر چلنے لگی تھی۔ اس کے شکریہ کہتے ہی انشال الجھی نگاہوں سے دیکھنے لگی اور بولی، کیوں؟ اس لیے شکریہ کہ اس دن مجھے ہمت دی تھی۔ راہب آہستگی سے بولا تو انشال نے کہا، مگر مجھے نہیں لگتا تھا کہ آپ کو اتنی پرانی بات یاد بھی ہوگی۔ یہی تو پرابلم ہے کہ میرے ذہن کے میموری کارڈ میں ہر بات فکس رہتی ہے۔ اچھا، ویسے کہاں غائب ہو گئے آپ؟ نہ کوئی آج کل فنی پوسٹ لگا رہے، نہ ویڈیو، نہ میسج کا رپلائی کریں۔ وہ شکوتاً بولی تو راہب نے کہا، بس کیا بتاؤں، اپنے غموں سے فراغت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی انشال رک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیوں؟ کیا پھر سے کچھ ہوا ہے کیا؟
صرف کچھ نہیں، بہت کچھ ہوا ہے۔ اور رائٹر صاحبہ، کیا میری بھی کہانی لکھ دیں گی آپ؟ اس کے سوال پر انشال چونک اٹھی۔ ہاں بالکل، ضرور لکھوں گی، مگر اس میں کوئی مورل یا سبق ہونا چاہیے لوگوں کے لیے۔ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مسکراتے ہوئے بولی، مورل تو کتابیں دیتی ہیں، میں تو زندگی دے رہا ہوں آپ کو اپنی، کیونکہ جو درس، جو سبق زندگی سکھاتی ہے وہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا۔ وہ اسمارٹ سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا تھا۔ آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ انشال بھی اس سے اتفاق کرنے لگی تو راہب نے کہا، چلیں ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو میسج پر اپنی سٹوری سینڈ کروں گا۔ مجھے آپ کی طرح لکھنا اور جذبات ڈالنا نہیں آتا، تو آپ خود دیکھ لیجیے گا۔ وہ یہ کہہ کر اب ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی میمز شیئر کرنا کب شروع کریں پھر؟ مجھے بہت پسند ہے آپ کی ساری پوسٹ۔ اس کی بات سن کر راہب کے قدم رکے۔ تو آپ کو میمز پسند ہے یا میمز پوسٹ کرنے والا؟ اس کے اچانک سوال پر وہ بری طرح چونک اٹھی تھی۔ راہب نے اس کی جانب رخ کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ میم، راہب نے تو مانو اس کے دل کا چور پکڑ لیا تھا۔ وہ بوکھلا کر انکار کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کمبخت اس کی زبان نے ساتھ ہی نہ دیا۔ راہب نے انشال کی آنکھوں میں آنے والی چمک دیکھ لی تھی۔ اس کا جواب میں بری طرح بوکھلا جانا راہب کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ بکھیر لایا تھا۔ چلیں، میں سٹوری سینڈ کرتا ہوں آپ کو۔ وہ بغیر کوئی جواب لیے مسکراہٹ لبوں پر سجا کر چل دیا۔ انشال تو حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں نے کیوں منع نہیں کیا؟ ایسا کیوں لگا جیسے میری کوئی چوری پکڑی گئی ہو؟ کیا میں واقعی راہب کو پسند کرتی ہوں؟ کبھی کبھار انسان اپنی ہی فیلنگ سے ناواقف ہوتا ہے، اور یہی حال انشال کا بھی تھا۔ وہ الجھی کی الجھی رہ گئی تھی۔ پوری رات اس کا کیا ہوا سوال ذہن میں گردش کرتا رہا۔ یسرا، تم نے محبت کی ہے نا؟ کیا تم بتا سکتی ہو کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس شخص سے محبت ہو گئی ہے؟ یسرا کے کمرے میں وہ صبح ہوتے ہی چلی آئی تھی۔ اس کے منہ سے کمبل کھینچتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ او خدا کی بندی، یہ کوئی وقت ہے اس طرح کے سوالات کا؟ یسرا اس کے ہاتھ سے کمبل کھینچ کر اپنے منہ پر کرتے ہوئے بولی تھی۔ یار، مجھے الجھا دیا اس سوال نے، پلیز جواب دے دو نا۔ وہ دوبارہ اس کا کمبل کھینچ کر کہنے لگی، اللہ اللہ، تمہیں کیوں جاننا ہے؟ تمہیں بھی کسی سے محبت ہو گئی ہے کیا؟ نہیں، وہ دراصل میری ایک دوست ہے نا یونیورسٹی میں، تو اس نے پوچھا ہے مجھ سے۔ انشال نے بہانہ بنا کر کہا۔ تو وہ بولی، تو اپنی دوست سے کہو کہ مجھ سے کال پر بات کر لے، اور اب جاؤ اور سونے دو مجھے، صبح صبح میری نیند خراب کر دی۔ اوف یسرا، تم کتنے نخرے دکھا رہی ہو یار، بتا دو نا اب۔ انشال نے اس کا کمبل چھوڑ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے کھینچ کر کہا۔ وہ نہ چاہتے اٹھ کر بیٹھی۔ پوچھو، اب کیا پوچھنا ہے؟ وہ بتاؤ نا، کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں محبت ہو گئی ہے؟ دیکھو، جب کوئی بہت اچھا لگنے لگے اور وہ نہ ہو تو اس کی کمی محسوس ہو، بار بار اس سے ملنے اور باتیں کرنے کا دل کرے، اس کے بغیر کچھ اچھا نہ لگے، اسے دیکھتے ہی چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ بکھر آئے۔ یسرا کی بتائی ہوئی ہر علامت کو انشال نے اپنے اندر پایا تھا۔ تو کیا واقعی اسے محبت ہو گئی تھی اس شہزادے سے؟ او نو یسرا، محبت تو ہو گئی ہے۔ یسرا بھی بات کر رہی تھی کسی ماہر لو گرو کی طرح، کہ انشال بیچ میں ہی اپنا سر پکڑ کر بولی، کیا؟ کس سے؟ ہاں، کس کو ہوئی ہے؟ یسرا، میں تو مر گئی یار، وہ پریشانی کے عالم میں کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ بہت اچھا لڑکا ہے ارمان، اور تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دعا اور ارمان اپنے گھر گئے ہوئے تھے، کیونکہ راہب مسز آکاشا کی فیملی کے ساتھ اکیلے ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا۔ دعا اپنے پیرنٹس کے سوال پر حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ ڈیڈ، آپ کو پتا ہے نا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر اچانک یہ سوال کیوں؟ وہ اپنے بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے لاپرواہی سے بولی، اچھا لاؤ، یہ ایک سائڈ سے میں سیٹ کروا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چادر سیٹ کروانے میں مدد کرنے لگے۔ دیکھا تم نے، دو لوگوں نے مل کر سیٹ کی تو چادر 2 منٹ کی جگہ 1 منٹ میں سیٹ ہوگی۔ تو بیٹا، زندگی کا بھی یہی حال ہے۔ اکیلے سنوارنے کی کوشش میں بہت وقت لگے گا، مگر ارمان جیسے ساتھی کو ساتھ ملاؤ گی نا تو جلدی سنور جائے گی، اور وقت بھی بچے گا اسے جینے کا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سنوارنے میں ہی پوری زندگی گزر جائے اور جینے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور پھر اب لوگ باتیں بنانے لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کماتی ہے اس لیے اس کا باپ شادی نہیں کرے گا، تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ باتیں سن کر۔ میں مانتا ہوں کہ تم میری بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہو، مگر بیٹے، یہ معاشرہ اس بات کو نہیں سمجھتا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں دباؤ ڈال رہا ہوں شادی کے لیے، مگر یہ بوڑھی آنکھیں تمہاری شادی کا خواب دیکھنے لگی ہیں۔
اس کے پاپا کی باتیں اس کے دل پر لگی تھی. بیٹا ارمان چھٹیوں پر آیا تمہاری طرح اور اس کے پیرنٹس جواب مانگ رہے ہیں, تمہاری طرف سے ہاں کر دوں کہ نہیں. انہوں نے اپنی بیٹی سے رضامندی دریافت کی تو دعا نے بھی ہار مانتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا تھا. اور ارمان کو جب دعا کے والد کا جواب ملا تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا. راہب نے اپنی پوری کہانی لکھ کر انشال کو سینڈ کر دی اور آخر میں ایک میسج لکھا. مجھے نہیں پتا کہ کوئی اس کہانی کو پڑھنا چاہے گا بھی کہ نہیں, کیونکہ اس کہانی کا ہیرو ایک امیر و کبیر خاندان کا چشم و چراغ نہیں بلکہ ایک امیر زادے کے فن کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حرام کی اولاد ہے. میری پوری زندگی کو رون کر رکھ دیا ہے اس امیر زادے کے ایک گناہ ہے. وہ اب چاہے جتنی بھی معافی مانگ لے, اس کی معافی میری زندگی میں پیدا ہونے والی محرومیوں کو پر تو نہیں کر سکتی نا. کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ کاش میں بھی ایک عام بچہ ہوتا, میرے ماں باپ دونوں میرے پاس ہوتے, مجھے چھوٹی سی عمر میں یہ تکلیف برداشت نہ کرنی پڑتی کہ میں ایک لاوارث بچہ ہوں جسے ایک خاتون نے اپنی بیٹی کے لیے اڈاپٹ کیا. یقین مانو مجھے لگتا تھا کہ میں وہ شہزادہ ہوں جس کا اپنے دل پر کوئی اختیار نہ تھا. چلو فی الحال چھوڑو, کچھ بھی اور پوچھنا ہو تو میسج کر دینا. اللہ حافظ. اس کی سٹوری پڑھتے وقت انشال کو راہب اور صلہ کے نکاح کا علم ہوا تھا. انشال کا تو ننا سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا تھا. اپنی پہلی محبت کے ناکام ہونے کا درد آسان نہیں ہوتا سہنا. وہ کہانی پڑھتی جاتی اور روتی جاتی. راہب کے ایک ایک لفظ سے دکھ جھلک رہا تھا. اسے اب سمجھ آ گئی تھی کہ راہب کے چہرے پر ایسے تاثرات کیوں ہوتے تھے. اسے راہب کی سٹوری سے پتہ چلا کہ اس نے پہلی بار انشال کو ایک گاڑی میں دیکھا تھا جب وہ شیشے پر لکھ رہی تھی, اور اس وقت اس کی اردو بہت ویک تھی. وہ بہت حیران ہوئی تھی کہ راہب کو اس کا لکھا آخری جملہ آج بھی یاد تھا. 2 سال بعد ایک دن صلہ کو ایک پھولوں کا گلدستہ ملا اور ساتھ ساتھ میں اس میں ایک انویٹیشن کارڈ بھی تھا. واہ بیٹا, بڑے پیارے پھول ہیں, کس نے دیے یہ؟ ابریش پھولوں کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تو وہ بولی, مام کیا آپ RI نیٹ ورک کے مالک کو جانتی ہیں؟ صلہ کے سوال پر وہ انکار میں گردن ہلانے لگی. پرسنلی تو کبھی ملنا نہیں ہوا, پر نام بہت سن رکھا ہے میں نے, اور یہ سافٹ ویئر بنانے والی بہت بڑی کمپنی ہے لندن کی. ساتھ ساتھ اب تو انہوں نے پوری دنیا میں RI ڈراپ شپنگ سافٹ ویئر متعارف کروا دیا ہے. جس طرح پاکستان میں دراز ہے اسی طرح اب پوری دنیا میں RI نیٹ ورک چل رہا ہے. پر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ مام, اس کمپنی کے مالک نے مجھے انویٹیشن کارڈ بھیجا ہے لندن میں ہونے والی پارٹی کا. صلہ الجھ کر انہیں جواب دینے لگی تو وہ بولی, پر تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ پتہ نہیں. تو کیا تمہارے جانے کا ارادہ ہے وہاں پر؟ نو وے مام, میں بھلا کیوں جانے لگی ایک اجنبی کی دعوت پر؟ صلہ لاپرواہی سے کہہ کر ایک بار پھر سے پھولوں کو دیکھنے لگی جس میں بڑی پیاری سی مہک آ رہی تھی. بیٹا تمہیں جانا چاہیے, آخر اتنے پیارے پھول دینے والے کا دل توڑنا اچھی بات تو نہیں نا. مام کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ابریش جانتی تھی کہ صلہ بہت اداس رہتی تھی. اس کے چہرے کی چمک بالکل غائب ہو چکی تھی. ابریش نے اس سے بہت بار وجہ پوچھی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا. ابریش کو علم تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی اداسی کی وجہ راہب ہے. اس کے بہت اصرار پر وہ مرے دل سے لندن پہنچ گئی تھی اس پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے. لوگ اس کمپنی کے مالک کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے کیونکہ اس نے 2 سال میں جو نام اور پیسہ کمایا تھا اس کے سبب اس کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں ہونے لگا, مگر وہ کیمرے کے سامنے ابھی تک نہیں آیا تھا. یہ تقریب اس کمپنی کے مالک کو ایوارڈ دینے کے لیے رکھی گئی تھی. موم بھی نا فالتو میں مجھے یہاں بھیج دیا. وہ جوس کا گلاس پکڑے اسٹیج کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی. وہاں بیٹھنے کے لیے گول میز کا انتظام کیا گیا تھا اور صلہ کو سب سے آگے والی میز پر جگہ دی گئی تھی. اس پارٹی میں بڑے بڑے بزنس مین, فلمی ستارے, سیاستدان اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آئے تھے. سب کی نگاہیں بس ایک شخص کی منتظر تھی. تبھی اس پارٹی کا آغاز ہوا. مجھے پتا ہے کہ آپ سب اس کمپنی کے مالک کو دیکھنے آئے, تو ہاں اب ہم آپ سب کو اور انتظار نہیں کروائیں گے. لیجئے ہمارے اسپیشل گیسٹ جن کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار تھا, ملک راہب ابریش ملک. ہوسٹ کی انگریزی میں کہتے ہیں. جہاں پورا ہال تعلیم سے گونج اٹھا وہیں صلہ تو ہکا بکا پیچھے پلٹی تھی. کالے پینٹ کوٹ میں وہ ایک ادا سے چلتا ہوا اسٹیج کی طرف آ رہا تھا. صلہ کا تو منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا. ایک سرسری نگاہ ضدی اور مغرور شہزادی پر ڈالتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا. یہ ایوارڈ آپ میری موم کو دیں, کیونکہ آج میں جہاں بھی ہوں میں صرف اپنی موم کی وجہ سے ہوں. وہ سامنے کی طرف دیکھتا ہوا یہ کہنے لگا, موم پلیز آپ اسٹیج پر آئے نا.
اس کے التجائی انداز میں کہتے ہوئے سلا پھر سے پیچھے مڑی تو اس بار ابرش ملک مسکراتے ہوئے اسٹیج کی طرف چلتی ہوئی آئی تھی۔ ابرش ملک کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا کیونکہ راہب نے آج ان کا سر فخر سے اونچا کر دیا تھا۔ ہانیہ، آکاشا، اتبان، دعا اور ارمان بھی اس کی خوشی میں برابر کے شریک تھے۔ ہانیہ آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کتنی بار اپنے بیٹے پر صدقے واری گئی تھی۔ راہب نے مسکراتے اس کی طرف دیکھا تو وہ بھی جواباً مسکرانے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی نمایاں تھی کیونکہ وہ ایک ماں تھی۔ آکاشا اور اتبان مسلسل اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ ہم آپ کو ایسے نہیں جانے دیں گے، کچھ سوالات آپ کے لیے ہیں، پلیز ان کا جواب دیں۔ شو ہوسٹ کرنے والے لڑکے نے راہب کو روکتے ہوئے انگریزی زبان میں کہا، جس پر وہ سر ہلانے لگا۔ اس سے 3-4 سوال پوچھے گئے جن کا جواب اس نے فقط گردن کو ہلا کر دیا تھا۔ کیا آپ کو کبھی کسی لڑکی سے محبت ہوئی؟ یہ وہ سوال تھا جس کے جواب میں اس نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھی اس مغرور شہزادی کو دیکھا۔ ہاں بالکل، بہت زیادہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ لڑکی میرے نکاح میں ہے۔ اس نے یہ جواب دیا اور اس کا جواب سنتے ہی سلا کی نگاہیں اس کے حسین وجود پر ٹک گئی تھی۔ سرخ آنکھوں سے آنسو چھلکنے کے لیے بےتاب ہو چکے تھے۔ اس نے اپنا سیل نکال کر ہال میں موجود ساؤنڈ سسٹم ہیک کر لیا۔ تبھی اندھیرا چھا گیا اور ایک سفید روشنی سلا پر آ کر ٹک گئی جس کے سبب وہ سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ساری دنیا سے میں جیت کر آیا ہوں ادھر، تیرے آگے ہی میں ہارا، کیا کیا تو نے کیا اثر؟ میں دل کا راز کہتا ہوں کہ جب جب سانسیں لیتا ہوں میں تیرا ہی نام لیتا ہوں، یہ تو نے کیا کیا؟ اس گانے سے پورا حال گونج رہا تھا اور وہ آنکھوں میں رومانس لیے سیڑھیاں اتر کر سلا کی طرف چلتا ہوا آیا تھا۔ یہ صرف گانا نہیں تھا، وہ واقعی اپنی مغرور شہزادی کے لیے پوری دنیا کو جیت کر آیا تھا۔ اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی چھوٹی انگلی سے اس کی نازک چھوٹی انگلی کو پکڑ کر اس نے کھینچا، بالکل اسی طرح جیسے نکاح کے وقت کھینچا تھا۔ لیکن آج جواب میں شہزادی کی طرف سے غصہ نہیں بلکہ بھری بھری آنکھیں تھی جن میں کئی شکوے اور شکایتیں تھی۔ شکریہ میری ہم سفر بننے کے لیے، شکریہ میرا حوصلہ بننے کے لیے، اور شکریہ مجھے چیلنج دینے کے لیے، شکریہ میری زندگی میں خاموشی سے داخل ہو کر میری عادت بن جانے کے لیے۔ فون پر تو حال دل بہت سنا دیا، اب سامنے بیٹھ کر میں سننا چاہتا ہوں۔ راہب کی آنکھیں تو محبت سے لبریز تھی آج۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگی، کیا تمہیں پتا تھا کہ میں تمہیں کال کرتی تھی روز؟ اس نے جواب میں مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پہلی بار جب کال آئی تھی تو اس نے اتنی خاص توجہ نہ دی، مگر جب دوسرے دن کال آئی تو اس نے نمبر کی معلومات نکلوائی، تب اسے پتہ چلا کہ یہ تو سلا کا نمبر ہے۔ راہب شروع سے جانتا تھا کہ اسے کال کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی ہے۔ تمہیں پتا ہے مجھے تم سے کب بے پناہ محبت ہوئی؟ جب میں نے کال کر کے تمہیں اپنے غم میں پہلی بار شریک کیا اور تم برابر کا میرے ساتھ روئی، اور پھر اگلے ہی دن دوست سے ملنے کا بہانہ بنا کر تم اسلام آباد مجھ سے ملنے چلی آئی تھی۔ راہب کی بات سن کر وہ رونے لگی تھی۔ تم سے لڑے بغیر ایک دن نہیں گزرتا تھا میرا۔ تمہارے جانے کے بعد بہت شدت سے میں تمہیں یاد کرنے لگی تھی، اس لیے میں تمہاری آواز سننے کے لیے روز فون کرتی تھی۔ دلا روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ دونوں اردو زبان میں بات کر رہے تھے، اس لیے ارد گرد لوگ بیٹھے ان کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس شہزادی کی ناک سرخ ہو چکی تھی جسے دیکھ کر وہ اور زیادہ اس پر فدا ہو چکا تھا۔ جب تم نکاح والے دن بھاگ گئے تھے پھر واپس کیوں آئے تھے؟ یہ وہ سوال تھا جو آج بھی اس کے ذہن میں الجھا ہوا تھا۔ ذہن کو تو یہی کہہ کر بہلایا تھا کہ صرف موم کے لیے واپس آئے ہوں، مگر دل کو اچھی طرح علم تھا کہ وجہ صرف تم تھی۔ کیا تم اس ناچیز کی دلہن بنا پسند کرو گی جس کی پوری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے؟ اس نے جیب سے کالے رنگ کی باکس نکالتے ہوئے اسے پوچھا۔ باکس میں ایک نہایت خوبصورت ڈائمنڈ کی رنگ تھی۔ سلا نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو راہب نے سب کے سامنے اس کے نازک ہاتھ کو تھام کر اسے انگوٹھی پہنا دی۔ یہ سب دیکھ کر ابرش کی آنکھیں بھر آئی تھی کیونکہ اس کا خواب سچ ہو گیا تھا۔ اس کی انگوٹھی پہناتے ہی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ہانیہ بھی اب دیدہ ہو چکی تھی۔ راہب نے ہانیہ سے الگ سے سلا کو ملوایا تھا۔ سلا جانتی تھی کہ وہ راہب کی ماں ہے، تبھی انہوں نے دعا کی، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ اتبان بیٹا تم کیا سوچ رہے ہو؟ آکاشا بہت دیر سے محسوس کر رہا تھا کہ اتبان کچھ خاموش سا ہے، تبھی وہ بولا، ڈیڈ ایک دن میں بھی راہب برو جیسا بڑا آدمی بنوں گا، لوگ میرے لیے بھی ایسے ہی تالیاں بجائیں گے جیسے برو کے لیے بجا رہے ہیں۔ وہ راہب کی شخصیت سے متاثر ہو کر بولا، واقعی اس کی شخصیت ایک مثالی تھی۔ وہ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے لڑ کر آج اس مقام تک پہنچا تھا کہ دنیا اسے اتنی احترام کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ راہب جیسے ان گنت بچے ہمارے نزدیک ہیں جو بہت ذہین اور ہوشیار ہیں، جو ملک اور قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں، بس انہیں توجہ کی
انہیں بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف انشال بھی فیس بک کی ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی شہرت کے سبب ایک مشہور چینل نے اسے ڈرامہ لکھنے کی آفر کی، اور جب یہ بات اس نے اپنے گھر والوں سے شیئر کی تو ایک طوفان پڑ گیا تھا کہ قصائی برادری کی لڑکی اور وہ بھی ایک رائٹر۔ پہلے تو کوئی بھی راضی نہ ہوا، مگر پھر بھی وہ بھی اپنی دھن کی پکی تھی۔ آخر کار اسے اجازت مل گئی۔ اس نے پہلا ڈرامہ لکھا راہب کی سٹوری پر، جو بہت زیادہ ہٹ ہوا، اور پھر وہ ایک مشہور رائٹر بن گئی تھی۔ آج ایک انٹرویو میں اس سے سوال کیا گیا کہ میم آپ کے لیے یہ ڈرامہ کیا ویلیو رکھتا ہے، تو جواب میں اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ بولی، دل کا رشتہ ہے اس ڈرامے سے۔ وہ راہب کا اتارا ہوا لاکٹ گلے میں سجا کر رکھتی تھی۔ اس کی پہلی محبت فقط افسانہ بن کر رہ گئی تھی۔ پہلے سے رنگ کا غم، پھر بھائی کے انتقال کا غم، اور پھر اپنی محبت کے ادھورے رہ جانے کا غم۔ ان غموں نے اس کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے اس کے قلم میں بلا کی تاثیر آ گئی تھی۔ انٹرویو ختم ہوتے وہ کھڑے ہو کر جانے لگی کہ اس کے سیل پر ایک میسج آیا، اور وہ میسج راہب کا تھا۔ رائٹر صاحبہ، ابھی ایک لنک بھیجا ہے آپ کو، اسے چیک کر لیں، یہ آپ کی ٹائپنگ میں مدد کرے گا۔ راہب نے اس کے لیے ایک سافٹ ویئر بنایا تھا تاکہ وہ بولے اور وہ ٹائپ رائٹر لکھتا جائے۔ انشال کے چہرے پر ایک مسکان بکھر آئی تھی، یہ دیکھ کر کے راہب کو آج بھی یاد تھا کہ اسے ٹائپنگ میں مشکل ہوتی ہے۔